السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج آپ کا یہ میزبان آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے دوسرے اور تیسرے محتمم کی بایوگرافی۔ آپ اس کو بغور سنیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے دوسرے باوقار محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے محتمم حاجی سید فضل حق دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے متعلق اور دارالعلوم دیوبند کے متعلق ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ایسے انکشافات ہیں یقیناً جن کو آپ سنیں گے تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی عظمت رفتہ آپ کو یاد آئے گی۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مولانا موصوف کی پیدائش 1252 ہجری 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ گو علمی حیثیت معمولی تھی لیکن انتظامی امور کا زبردست ملکہ تھا اور اس بارے میں عجیب و غریب صفات کے مالک تھے۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے اولیاء کاملین میں تھا۔ 2 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مقرر ہوئے۔ پہلی مرتبہ 1284 ہجری 1867 عیسوی اور 1285 ہجری اور 1868 عیسوی میں حاجی صاحب کے سفر حج کے زمانے میں اہتمام کی خدمات انجام دی۔ پھر تقریباً 3 سال کے بعد 1288 ہجری 1871 عیسوی میں مستقل محتمم قرار پائے اور 1306 ہجری اور 1888 عیسوی کے اوائل تک اس منصب پر فائز رہے۔ آپ کے زمانے میں دارالعلوم نے بڑی ترقی کی جس کو بڑی حد تک آپ کے حسن انتظام کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ دیانت و امانت کے ساتھ انتظامی سلیقے کا بہت کم اجتماع ہوتا ہے مگر ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ کل مدت اہتمام تقریباً 19 سال ہے۔ دارالعلوم کی اکثر ابتدائی عمارتیں آپ ہی کے زمانے اہتمام میں تعمیر ہوئی۔ ان کے تعمیری ذوق کا اندازہ اس زمانے کی عمارتوں بالخصوص نودرے وغیرہ کی پختگی، استواری اور حسن تعمیر سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت دارالعلوم کی عمارتوں میں ایک ممتاز شان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ مشہور ہے کہ 1292 ہجری 1875 عیسوی میں جب نودرے کی عمارت کی جو موجودہ عمارتوں میں سب سے پہلی عمارت ہے بنیاد شروع کی گئی تو آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجوزہ مقام پر تشریف رکھتے ہیں اور ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ احاطہ تو بہت مختصر ہے۔ یہ فرما کر خود عصائے مبارک سے احاطہ و عمارت کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ ان نشانات پر تعمیر کی جائے۔ مولانا نے صبح کو اٹھ کر دیکھا تو نشانات موجود تھے، چنانچہ انہی نشانات پر بنیاد کھدوا کر تعمیر شروع کرائی گئی۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1347 ہجری 1928 عیسوی کو مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل تھی۔ 1306 ہجری 1888 عیسوی میں آپ بقصد ہجرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں 2 سال کے بعد 1378 ہجری 1890 میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اسی طریقے سے تیسرے محتمم حاجی سید فضل حق دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے خاندان سادات رضویہ سے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیت حاصل تھا۔ یہ شروع سے دارالعلوم کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ حاجی محمد عابد کے زمانے اہتمام میں سربراہ کار کی حیثیت سے کئی سال تک دارالعلوم کی خدمات انجام دی۔ 1310 ہجری 1892 عیسوی میں حاجی محمد عابد صاحب کے مستعفی ہو جانے پر محتمم مقرر ہوئے اور تقریباً 1 سال تک اس خدمت کو انجام دے کر مستعفی ہو گئے۔ حاجی فضل حق صاحب نے حضرت نانوتوی کی ایک سوانح حیات لکھی تھی جو ہنوز طبع نہیں ہوئی۔ سوانح قاسمی مؤلفہ مولانا مناظر احسن گیلانی میں سوانح مخطوطہ کے نام سے جا بجا اس کے اقتباسات دیے گئے ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت جامع اور مکمل سوانح حیات ہوگی۔ تحریری صلاحیتوں کے ساتھ ان میں انتظامی صلاحیت بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ دارالعلوم کے تعلق سے قبل سہارنپور میں سرکاری محکمہ تعلیم سے مدت تک وابستہ رہ چکے تھے۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔